السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سر؟ امید ہے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی آزمائشوں، فتنوں اور ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ پاک آپ سب کی خاص حفاظت کریں۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وتوفیقی عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن صحابیہ کے بارے میں سننے جا رہے ہیں وہ ہیں سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ۔ خاندانی پس منظر: نام نصیبہ بنت کعب بن ساریہ، کنیت ام عطیہ۔ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے والی عالمہ و فاضلہ خواتین میں سے تھیں۔ اس سے پہلے ہم نے سیدہ نصیبہ کا ذکر پہلے بھی ایک صحابیہ کا سنا تھا، وہ بھی نصیبہ بنت کعب تھیں اور ان کا جو لقب تھا وہ ام عمارہ تھا۔ اور یہ سیدہ جو ہیں وہ نصیبہ بنت کعب ہیں اور ام عطیہ ہیں۔ انہوں نے خیر القرون میں زندگی بسر کی، جس زمانے میں سید البشر نبی اقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ بلا شبہ بہترین زمانہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو الناس خیر، فقال انا والذین معی ثم الذین علی اثری ثم الذین علی الاثر، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے یعنی تابعین، اور پھر وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے یعنی تبع تابعین۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ نے بہت سی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے طلب حدیث میں بہت محنت کی، یہاں تک کہ حدیث کو روایت کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ کتنا بڑا شرف تھا جو انہوں نے حاصل کیا۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ ان جلیل القدر انصاری خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کا اعزاز حاصل کیا اور پھر اسلام قبول کرتے وقت کیے گئے عہد کو پورا کیا۔ امام نسائی نے سیدہ ام عطیہ سے بیان کیا، وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جاہلیت میں ایک عورت نے میرا تعاون کیا تھا، اب میں اس کا ہاتھ بٹانے جا رہی ہوں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے بیعت کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ کہتی ہیں کہ میں گئی، اس کا ہاتھ بٹایا، پھر میں آئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں سیدہ ام عطیہ رضی اللہ کے تحائف۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس اکثر و بیشتر ملاقات کے لیے آیا کرتی تھیں۔ انہیں اہل بیت اور ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے انصار کی جلیل القدر خواتین کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ وہ ان کی غمی اور خوشی میں شریک ہوتی تھیں، انہیں تحائف دیتی اور ان سے تحائف قبول بھی کیا کرتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو انصار کی خواتین میں بڑا بلند مرتبہ حاصل تھا اور اسی وجہ سے نصیبہ بنت کعب یعنی ام عطیہ کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ کے ہاں خصوصی مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام عطیہ کی طرف سے ملنے والے تحائف سے خوش ہوتے۔ ام عطیہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ام عطیہ کے ہاں سے جو صدقے کی بکری آئی تھی اس کا گوشت انہوں نے بھیجا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت اپنی جگہ پہنچ گیا۔ صحیح بخاری کتاب الہبہ قبول الہدیہ 2579، صحیح مسلم 1076۔ ام عطیہ کی جہاد میں شرکت۔ سیدہ ام عطیہ علم کے سرچشموں سے ہی سیراب نہیں ہوتی تھی بلکہ جہاد میں بھی بہت دلچسپی لیتی تھی۔ سیدہ ام عطیہ
رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 جنگوں میں حصہ لیا۔ میں مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور مریضوں کی دیکھ بھال کرتی۔ صحیح مسلم کی کتاب الجہاد، باب النساء الغازیات، 142 اور 1812 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ اپنے فرائض کو خوب اچھی طرح جانتی تھی اور فرائض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ جب ام عطیہ رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ کی وفات کا علم ہوا تو وہ تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے۔ جو خواتین سیدہ زینب کو غسل دیتے وقت حاضر تھیں ان میں سیدہ ام عطیہ رضی اللہ بھی موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا طریقہ بتایا۔ سیدہ ام عطیہ نے وہ طریقہ بیان کیا تاکہ میت کو غسل دینے کا سنت کے مطابق طریقہ لوگوں کے علم میں لایا جائے۔ حدیث کی روایت بخاری میں سیدہ ام عطیہ انصاری رضی اللہ سے ایک روایت منقول ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب فوت ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں فرمایا اسے 3 5 یا زیادہ مرتبہ غسل دینا، پانی میں بیری کے پتے ابال لینا اور آخری مرتبہ پانی میں کافور ملا لینا۔ جب تم غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے غسل دے دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص ہمیں دی اور فرمایا کہ کفن میں اس کو بھی شامل کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کو میت کو غسل دینے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، پہلے جسم کے دائیں طرف کو غسل دینا اور وضو کے اعضاء کو پہلے دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے آغاز کی تاکید کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز، باب غسل میت، 1261 1263۔ صحیح مسلم 939 نمبر حدیث ہے غسل میت کے باب میں۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر امت کا خیال کرتے تھے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا طریقہ جو ہے بھرپور طریقے سے اپنی امت کو وہ سکھایا کرتے تھے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ سے مروی احادیث کا بخاری میں منقول ہونا ان کے فضل و شرف کو اجاگر کرتا ہے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ احادیث کے راویوں کے مابین بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ بخاری اور مسلم نے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ سے مروی احادیث منقول ہیں۔ صحابہ کرام میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ نے اور تابعین میں سے محمد بن سیری نے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ سے عورتوں کے جنازے کے پیچھے جانے کی ممانعت کے بارے میں روایت حدیث کی 6 مشہور اور معروف کتابوں میں منقول ہیں۔ ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری میں ہے یہ کتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنازہ، 1278 نمبر حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 938 نمبر حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 1577 نمبر حدیث ہے۔ مسند احمد میں 408 اور یہ ہر جگہ پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس روایت کو امام مالک رضی اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور اہل سنت کا بھی اس پر عمل ہے۔ بصرہ میں سیدہ ام عطیہ کی وفات، اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ بصرہ تشریف لے گئیں اور قصر بنی خلف میں رہائش پذیر ہوئیں۔ ان کے گھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین مسائل دریافت کرنے کے لیے تشریف لاتے اور جو بھی حدیث رسول سننے کا خواہش مند ہوتا وہ وہاں حاضر ہوتا۔ وہ اپنی وفات تک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرنے میں مصروف رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھار برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں، ہر صحابیہ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی قصہ، کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہے کہ جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں۔
یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ام عطیہ جو تھیں وہ کتنی رغبت رکھتی تھیں مختلف طریقے اسلام کے سیکھنے میں، جیسا کہ غسل دینے کا طریقہ سیکھنے کا سارا مرحلہ. اور ہم اگر دیکھیں تو شاید ہم تو بہت محروم ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ طریقہ نہیں آتا، اور اپنے پیاروں کو ہم خود پراپر طریقے سے اس طرح سے غسل نہیں دے سکتے یا دے پاتے. تو ہمیں ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ان چیزوں کو سیکھیں، تاکہ یہ سنتیں جو ہیں پھر سے زندہ ہوں. اور پھر اس کے بعد جو جنازے کے پیچھے جانے کے احکام تھے ان کی روایات بھی ہمیں ام عطیہ سے ملتی ہیں. تو علم کو سیکھنے کے شوقین رہیں، علم کے طالب رہیں. اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت کر دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.